اگر آپ آج سے 14 سال پہلے کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ دنیا کے کونے کونے میں انسان پائے جا رہے تھے، مگر ان کا چلنا کچھ الگ تھا، ان کا بیٹھنا الگ تھا، ان کا رہنا الگ تھا، ان کا رویہ الگ تھا۔ کوئی چاند کو اپنا معبود کہتا تھا تو کوئی سورج کو اپنا معبود کہتا تھا، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا تھا تو کوئی درختوں کی عبادت کرتا تھا، کوئی سمندروں کو اپنا معبود سمجھتا تھا، کوئی پہاڑوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا۔ یعنی معبود حقیقی کو چھوڑ کر کے انسان چاند و سورج کی عبادت کرتا تھا، ستاروں کی عبادت کرتا تھا، درختوں کی عبادت کرتا تھا، پہاڑوں کی عبادت کرتا تھا، اور ظلم و جبر کا بازار گرم تھا۔ حضرات، اگر آپ 14 سال پہلے کی زندگی کو دیکھیں گے تو آج جو عزت عورتوں کو ملتی ہے پہلے وہ عزت نہیں ملا کرتی تھی۔ آج جو مقام عورتوں کو ملا ہے پہلے وہ مقام نہیں ملا کرتا تھا۔ آج جو عزت بچیوں کو ملتی ہے پہلے وہ عزت بچیوں کو نہیں ملا کرتے تھے۔ ارے اگر کوئی شوہر انتقال کر جاتا تو یا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو جلا دیا جاتا تھا یا اس کی بیوی کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اور اگر وہ زندہ بچ کر نکل جاتی تو اسے جانور پر بٹھا کر پورے گاؤں میں گھمایا جاتا، پورے شہر میں گھمایا جاتا، گلی محلوں میں گھمایا جاتا، اور دنیا والوں کو بتایا جاتا، دنیا والوں دیکھو دیکھو یہ وہی عورت ہے جس کا شوہر انتقال کر چکا ہے، یہ منحوس عورت ہے، یہ ایسی عورت ہے جس کا شوہر انتقال کر چکا ہے۔ بیواؤں کو عزت نہیں دی جاتی تھی، بیواؤں کا وقار کچھ نہیں دیا جاتا تھا، بیواؤں کا احترام نہیں کیا جاتا تھا، بیواؤں کی تعظیم نہیں کی جاتی تھی، ان کو کوئی بھی عزت نہیں دی جاتی تھی۔ اور بچیوں کا حال تو ایسا تھا، اگر کسی گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہو جائے تو پیدا ہوتے اس کا گلا دبا دیا جاتا تھا، عورتیں رو رہی تھی، بچیاں سسکیاں لے رہی تھی، رب کعبہ کی بارگاہ میں لو لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے ساری کائنات کے پالنہار، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو اپنے شوہر کی جان نہیں لی، ہم نے تو اپنے شوہر کی زندگی کو نہیں بگاڑا، ہم نے تو اپنے شوہر کو موت کے گھاٹ میں اتارا۔ مولا، زندگی دینے والا بھی تو ہے، زندگی لینے والا بھی تو ہے، مولا میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، پھر مولا یہ دنیا والے ہمیں کیوں ستا رہے ہیں؟ یہ دنیا والے ہمیں کیوں رلا رہے ہیں؟ یہ دنیا والے ظلم و جبر کا پہاڑ مجھ پر کیوں توڑ رہے ہیں؟ مولا، اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ کیا میں ایک عورت ہوں اس لیے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے؟ کیا میں ایک عورت ہوں اس لیے مجھے ستایا جا رہا ہے؟ کیا میں ایک عورت ہوں اس لیے ہمیں رلایا جا رہا ہے؟ ادھر بچیاں رب کی بارگاہ میں لو لگا رہی ہیں اور کہہ رہی ہے اے ساری کائنات کے پالنہار، پیدا تو نے کیا، میں تو خود سے پیدا نہیں ہوئی، اب بچہ بنانا بھی تیرا کام ہے، مولا تو نے بچی بنایا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ مولا سب کچھ کرنے والا تو ہے، یہ دنیا والے آخر ہمیں کیوں ستا رہے ہیں؟ دنیا والے مجھے کیوں رلا رہے ہیں؟ مولا زندگی تو دی ہے جینے کے لیے، مگر دنیا والے موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں، مولا آخر کب تک ہمیں رلایا جائے گا؟ کب تک ہمیں ستایا جائے گا؟ کب تک ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے؟ جب عورتوں کی سسکیاں اور بچیوں کی آہیں باب اجابت سے ٹکراتی ہے، رب کعبہ جلال میں آتا ہے اور کہتا ہے اے بیوہ عورتوں رونا، اے بچیوں رونا، ماتم نہ مناؤ، اب مسکراؤ، کیونکہ میں اپنا نبی بھیجنے والا ہوں، میں اپنا پیغمبر بھیجنے والا ہوں، میں اپنا رسول بھیجنے والا ہوں۔ جب رب کعبہ کی بارگاہ میں ان کی آہیں قبول ہوتی ہے، ان کی سسکیاں قبول ہوتی ہے، ان کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، تو ٹھیک 12 ربیع النور کو آمینہ کے آنگن میں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں۔ کوئی شاعر کیا ہی خوب نقشہ کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا، آسمان سے رحمتوں کا کل خزانہ آ گیا، اور موت نے خدا کے کہا بچیوں کے کان میں ارے رو مت، اب مسکرانے کا زمانہ آ گیا، رو مت، اب مسکرانے کا زمانہ آ گیا۔ حضرات، آج جو عزت بچیوں کو دی جاتی پہلے یہ عزت بچیوں کو نہیں دی جاتی تھی۔ آج جو عزت عورتوں کو دی جاتی ہے پہلے یہ عزت عورتوں کو نہیں دی جاتی تھی۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو وہ سمجھ جاتی تھی اب ہمیں بھی دار فانی سے کچھ کرنا ہے۔ اگر کوئی بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اگرچہ ابھی اسے بولنا نہیں آتا تھا، ابھی اتنی سمجھ نہیں تھے، مگر پھر بھی حالات بتا دیا کرتے تھے اب موت کے گھاٹ اترنا کمپلسری ہے، اب ہمیں مار دیا جائے گا۔ غریبوں پر اس قدر ظلم کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی اس دور میں غریب ہوتا تو اس کا جینا دشوار ہو جاتا، مگر جیسے ہی امام الانبیاء تشریف لائے ایک غلام کو اپنے قریب کر کے دنیا والوں کو بتا دیا غلاموں کے لیے بھی اس دنیا میں عزت ہے، غلاموں کا بھی وقار ہے۔
अगर कोई गरीब है तो इसका ये मतलब नहीं उसे सताया जाए, रुलाया जाए, मारा जाए। नहीं नहीं, हर एक का मालिक रब्बे काबा है, हर एक को खिलाने वाला रब्बे काबा है। जिस रब को तुम मानते हो उसी रब को ये भी मानता है। जो तुम्हें रिस्क देता है वही इसे भी रिस्क देता है। जब सबका मालिक एक है तो फिर ये जो अफरा तफरी क्यों, ये अलग और जो है कि अलग अलग जो है कि गिरोह के बनते चले जा रहे। ये अमीरी गरीबी कहाँ से आ गई? अमीरी गरीबी कुछ नहीं, सब एक अल्लाह के बंदे हैं, सब एक रसूल के मानने वाले हैं। हजरात, आज जो इज्जत बच्चियों को दी जाती है, पहले ये इज्जत नहीं दी जाती थी। और वो इमामुल अंबिया जब तशरीफ लाते हैं, मक्के की गलियां महकने लगती हैं, मक्के के दरो दीवार महकने लगते हैं। जब सुबह होती है तो हरम में मक्के के लोग इकट्ठा होते, इकट्ठा होने के बाद आपस में बातें करते हैं कि आज तो गजब हो गया, इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। लोगों ने कहा हाँ हाँ, इससे पहले मक्के की गलियां नहीं महकती थे, मगर आज न जाने क्या हो गया, मक्के की गलियां महक रही हैं। कोई कह रहा है हमारा मकान महक रहा है, कोई कह रहा है हमारे घर के दरो दीवार महक रहे हैं, कोई कह रहा है अरे जो बकरियां दूध नहीं देती थी उनके थनों में दूध आ गया है, कोई कह रहा है मेरा बाप बीमार था, दवा से ठीक नहीं होता था, अचानक क्या हो गया, मेरा बाप सेहतयाब हो गया, उसे शिफा मिल गई। हर कोई अपनी परेशानी बता रहा है कि पहले ये परेशानी थी मगर अब वो परेशानी दूर हो गई, पहले ये मुसीबत थी वो मुसीबत दूर हो गई। अभी लोग आपस में बात ही कर रहे थे, इतने में एक बंदा आता उनके करीब आकर कहता अरे तुम लोग कौन सी बातें कर रहे हो? अरे आज तो मैं एक ऐसी चीज देख कर आया हूँ जो इससे पहले नहीं देखा था, आज मैं ऐसा नजारा किया हूँ जिसका नजारा इससे पहले नहीं हुआ था। लोगों ने कहा कौन सी चीज देख करके आए हो? तो वो जवाब देता है अरे मैं खाने काबा के करीब खड़ा हुआ था, वहां देखा कि अब्दुल मुत्तलिब एक अनोखे बच्चे को ला रहे हैं, अब्दुल मुत्तलिब एक निराले बच्चे को ला रहे हैं। अरे वो बच्चा इतना हसीन है, इतना हसीन है कि जैसा न तो मैं इससे पहले देखा और न अब देख रहा हूँ, और आइंदा भी हो सकता है न आए कोई ऐसा। हजरात वो बयान ही कर रहा था, मैं यहाँ पर इतना जरूर कहूंगा अरे तुम तो जमीन पर चलने वाले हो, आसमान वालों ने भी यही कहा कि मुस्तफा के जैसा कोई भी नहीं है। आप पढ़िए हजरत जिब्रील अमी को, आप देखिए जिब्रील अमी क्या इरशाद फरमाते हैं। जिब्रील अमी से जब पूछा गया कि दुनिया के क्या किसी कोने में कोई मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा खूबसूरत है, तो वो सैयदुल मलाइका भी यही कहते हैं कि नहीं नहीं, सबसे ज्यादा हसीन इमामुल अंबिया है, सबसे ज्यादा खूबसूरत सैयदुल रसूल है, सबसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह के पैगंबर हैं। वो यही कहते हैं जिसकी तर्जमानी आलायत यूं करते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो बयान करता है, कहता है कि सिर्फ यही तक महदूद नहीं, मैं ये देख रहा था कि जैसे जैसे अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के करीब जाते, मैं हैरान रह गया, अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के करीब जा रहे हैं या खाने काबा अब्दुल मुत्तलिब के करीब आ रहा है। अरे मैं तो यही कहूंगा अब्दुल मुत्तलिब एक कदम बढ़ा रहे थे तो खाने काबा 4 कदम बढ़ा रहा था। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा कि जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुके उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। अरे वो इमामुल अंबिया जब तशरीफ लाते हैं तो जो औरतें हजरत आमिना के पास रहती वो बयान करती है तो मैं क्या देख रही थी कि आसमान से चांद तारे उनके आंगन में तशरीफ ला रहे हैं। तभी तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और हजरत आमिना इमामुल अंबिया के ताल्लुक से कहती हैं कि जब इमामुल अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए, जब शिकवे अनवर से बाहर आए तो मैं क्या देखती हूँ, वो अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। पहले तो रब्बे काबा की हम्दो सना करते हैं, फिर उसके बाद अपने गुनहगार उम्मतियों को याद फरमाते हैं और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में कहते हैं रब्बे हबले उम्मती, रब्बे हबले उम्मती। आप जरा गौर तो कीजिए, वो इमामुल अंबिया जो अभी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अभी एक दिन भी नहीं गुजरा है, एक घंटा भी नहीं गुजरा है, आते ही हम गुनहगार उम्मतियों को याद फरमाते हैं और कहते हैं रब्बे हबले उम्मती, रब्बे हबले उम्मती। अरे जमीले कादरी ने तो तभी कहा था कि रब्बे हबले उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया के बख्शात सलातो वस्सलाम, रब ने फरमाया के बख्शात सलातो वस्सलाम। हजरात ये बातें सिर्फ सुनने वाली नहीं है, आप जरा गौर को कीजिए कि इमामुल अंबिया पैदा होते ही हमें याद फरमाए, हम इमामुल अंबिया के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम इमामुल अंबिया के फरामीन पर अमल कर रहे हैं? हम इमामुल अंबिया के नक्शे कदम पर चल उनकी सीरत को, अपनी सीरत को उनकी सीरत के साँचे में खुद को ढाल रहे हैं?
ان کے بتائے ہوئے حکموں کو مان رہے ہیں، کیونکہ سننا آسان ہے، بیان کرنا آسان ہے، جب انسان عمل کر کے دکھائے تب پتہ چلتا ہے یہ سچا عاشق نبی ہے، سچا عاشق رسول ہے۔ آج انسان اپنے ذاتی مفاد کے چکر امام الانبیاء کے حکموں کو توڑتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ارے امام الانبیاء کی ذات ایسی کہ پیدا ہوتے ہی ہمیں اور آپ کو یاد فرمائے، طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے ہمارے اور آپ کے لیے، ورنہ امام الانبیاء کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ ارے وہ امام الانبیاء امام الرسول ہیں، انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کی بات مان لیے، ان کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل کر لیے تو دنیا میں بھی آباد ہیں اور آخرت میں بھی آباد ہیں۔ مگر حال یہ ہے کہ ہم امام الانبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے جو ایک امتی ہے، غلام ہیں، مگر ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا رویہ بتاتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے فرامین سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کے جو حکموں کو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے، ان حکموں سے ہم کافی دور نظر آ رہے ہیں، ان کو جو ہے کہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، مصطفیٰ جان رحمت نے ہمارے اور آپ کے لیے سب کچھ کیا، وہ آئے تبھی ہم اور آپ رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، ورنہ یاد رکھیے اگر مصطفیٰ جان رحمت نہ آتے تو آج ہم اور آپ بھی ہو سکتا ہے یا تو چاند کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے، یا سورج کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے، یا کسی درخت کو اپنا معبود سمجھتے۔ یہ تو امام الانبیاء کا کرم ہوا، امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہمیں اور آپ کو بتایا کہ ارے یہ چاند ستارے تمہارے معبود نہیں ہے، یہ سورج تمہارا معبود نہیں ہے، یہ ہوا درخت پتھر تمہارے معبود نہیں ہے۔ ارے جن ہواؤں کو تم پوج رہے ہو، جن درختوں کو تم پوج رہے ہو، جن چاند سورج کو اپنا معبود بنا رہے ہو، ارے ان چاند سورج کو بھی پیدا کرنے والا تمہارا معبود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ تو اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی رشتے دار ہے۔ ارے چاند سورج کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، تو چھوڑ ان باطلانے معبود کو اور وحدہ لا شریک کی عبادت کر، دنیا اور آخرت میں بھلائی حاصل کر۔ آپ ذرا سوچیے اگر اللہ کے نبی نہیں آتے تو ہم اور آپ کس موڑ پر کھڑے ہوتے؟ تو ہمیں ضرورت ہے، امام الانبیاء کا مہینہ آنے والا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کم از کم امام الانبیاء کے مہینے سے پہلے خود کو اس قدر بنا لے کہ ربیع اول کے مہینے میں کوئی ہمیں اور آپ کو دیکھے تو فوراً پہچان جائے ہمارے اور آپ کے اخلاق و کردار سے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا سچا امتی اور غلام ہے۔ ہمیں راستے میں کانٹا بچھانے سے جو ہے کہ بچھانا نہیں ہے، بلکہ راستے سے کانٹا اٹھانا ہے۔ ہمیں کسی کے جو ہے کہ کام میں آڑ نہیں بننا ہے، بلکہ کسی کو مصیبت سے نکالنا ہے۔ یاد رکھیے، ہم اگر کچھ بولے یا نہ بولے، مگر ہمارا اخلاق صحیح رہا، ہمارا کردار صحیح رہا، تو سامنے والا خود بخود بول جائے گا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ ہے۔ آج بھی لوگ ہم سے قریب آ سکتے ہیں، آج بھی لوگ ہم سے قریب ہو سکتے ہیں، اگر ہم اور آپ اپنے اخلاق کو مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کے جیسا بنا لیں۔